السلام علیکم۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کو آپ کبھی خوش کر ہی نہیں سکتے، جو مرضی چاہے کر لیں، 100 سال خدمت کر لیں، ان کو پیار دیں، ان کو اپنا ٹائم دیں، جو بھی چیز ان کو چاہیے دیں، لیکن ایک دفعہ کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں پہنچ سکے، یا آپ وہ نہیں کر پائے وہ جو چاہتے تھے، تو سارا کچھ پچھلا ختم۔ یہ کچھ لوگوں کی بدقسمتی سے مینٹالٹی ہوتی ہے۔ تو اس کو میں کریٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں اس سے باہر آنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ لوگ ہیں جو جن کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، جن کو کسی سے بھی کچھ نہیں چاہیے ہوتا، لیکن وہ سب سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ہم باہر بھیج رہے ہیں، لوگوں کو محبت دے رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، وہ ہم کو اسی طرح واپس آئے گا۔ ایک لوگ ہیں جو کبھی آپ سے خوش ہو ہی نہیں سکتے، ایک قسم کے لوگ ہیں جو مرضی کر لیں، اور دوسرے جو ہیں وہ آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتے۔ تو آپ ابھی کہیں گے کہ وہ تو ہم نے دیکھی نہیں جو کبھی ناراض نہ ہو ہم سے، تو آپ کا سوال بجا ہے، لیکن میں ابھی ایک بات کہوں گا، ناراض نہیں ہونا۔ پہلے معذرت چاہتا ہوں، کہیں آپ بھی ان میں سے تو نہیں ہیں، میں بھی تھا ابھی تک۔ بات یاد رکھیں کہ we don't get in life what we want, we get what we are or what we expect۔ تو ہم جیسے بھی ہیں ایسے ہی لوگ ہم اپنی زندگی میں اٹریکٹ کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ سے اچھا برتاؤ کریں، تو آپ نے اپنی مینٹالٹی پہلے چینج کرنی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سب سے محبت کرنی ہے۔ اور جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، خاص کر بڑی بیماریاں، کینسر، ڈائبٹیز اور اس قسم کی جو بیماریاں ہیں، وہ آپ ڈاکٹر سے پوچھ لینا، سائیکالوجسٹ سے پوچھ لینا، سائیکاٹرسٹ سے پوچھ لینا کہ ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سالوں کی آپ نے جو عداوتیں اپنے ذہن میں رکھی ہوتی ہیں، ان کو جو غصہ رکھا ہوتا ہے، ریزنمنٹ رکھی ہوتی ہے، فلانے نے ایسا کیوں کیا، فلانے نے ویسا کیوں کیا، میں نے خود ایسا کیوں کیا، تو وہ بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ ہم جہاں پہ بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جتنی بھی عمر ہو، ہم کو اللہ پاک کی طرف سے ایک طاقت ہم میں آتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں تھوٹ پاور۔ وہ سوچے ہم کنیکٹڈ ہیں، ایک قسم کی وائر ہے، بجلی کی وائر ہمارے دماغ سے داخل ہوتی ہے، ساری باڈی سے ریلیز ہوتی ہے۔ اس پہ سائنسدانوں نے تجربے کیے ہیں، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ زبردست جو انرجی ہماری باڈی سے نکلتی ہے، تو وہ چمکدار، روشن، چمکتی ہوئی اور پاورفل انرجی ہوتی ہے۔ اچھا، جب وہ آتی ہے انرجی، تو ہم اس کا کیا کرتے ہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض لوگ وہ اس کو نیگیٹیوٹی میں، تو وہ بہت زیادہ پاور ہے، پھر وہ زار بن جاتی ہے، وہ اکٹھی ہوتی رہتی ہے، پھر اس سے بیماری بن جاتی ہے۔ لیکن جب بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد جو وہ پاور آ رہی ہے اس کو داخل ہوتی ہی میں نے اس کو پازیٹیو، مثبت سوچوں میں تبدیل کرنا ہے، میں نے سب کو معاف کرنا ہے، سب کے لیے دعا کرنی ہے، تو وہ جو طاقت ہے، وہ جو بھی آپ کے ان کی باڈی میں جو خراب سیل ہے اس سے ٹکراتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جس کو ٹچ کرتی ہے وہ ایسی ایک نور ہے، روشنی ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کرتی جاتی ہے۔ کوئی بھی آپ کی بیماری ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ یہ تجربہ کریں، 10 دن کے لیے رات سونے سے پہلے جتنے بھی لوگ آپ کے ذہن میں ہیں، جنہوں نے آپ سے برا برتاؤ کیا ہے، آپ سے بدسلوکی کی ہے، جن کے لیے آپ غصے میں ہیں، ان کو سب کو معاف کریں اور ان کے لیے دعا کریں، اور ان کو پیار بھیجیں، سلام بھیجیں۔ پتہ ہے جو ہماری سوچیں ہیں دوسرے لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں اور فون آ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے، آپ کہتے ہیں میں تو ابھی آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو ایک قسم کا سگنلز ہے، ان سین سگنل ہے جو ہم بھیجتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سپر مارکیٹ میں ہیں تو آپ نے کوئی آدمی دیکھا یا کوئی عورت دیکھی جو آپ کو مہذب لگی، یا مطلب اس کا پرسنالٹی ایسی تھی کہ آپ اس کے کپڑے کچھ ایسے تھے، یا اس نے اپنے آپ کو اتنا صاف رکھا ہوا تھا، تو آپ ویسے غلط نظر سے نہیں، ویسے آپ دیکھتے ہیں
متاثر ہوتے ہیں اس کی پرسنالٹی سے. تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شیلف پہ وہ عورت یا آدمی وہ اپنا کوئی شاپنگ کر رہا ہے, وہ ایک دم جیسے اس کو کوئی کاندھے پہ ٹیپ کرتا ہے, وہ پیچھے مڑ کے آپ کی طرف دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے. تو اس کو ہم جو ہے نا تھوٹ جو سگنلز ہیں وہ ہوتا ہے. تو یہ تجربہ کریں, سونے سے پہلے سب کو معاف کریں, صبح اٹھ کے سب کے لیے دعا کریں, اور دیکھنا آپ کی جو عمر ایک نمبر ہے, اصل جو چیز ہے وہ ہماری روح ہے, وہ کبھی بوڑھی ہوتی ہی نہیں ہے, وہ نہ ختم ہوئی تھی جب سے بنی اور نہ ختم ہوگی. تو ایسا ہے کہ ہم اس کو کیسے یوز کرتے ہیں سوچ کو, وہ پھر اگر بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں ان کی عمر 20 22 25 سال ہوتی ہے, ان کا جھریوں سے منہ بھرا ہوتا ہے, کچھ لوگ 90 کے ہو کے بھی 95 کے بھی ہو کے بھی. میں ایک آدمی کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسپیکر ہے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں لابی میں داخل ہو رہا تھا کہیں, تو کہتا ہے میں نے ایک عورت دیکھی اور اس کے نزدیک لوگ اکٹھے تھے, تو کسی نے مجھے کہا کہ اس کی عمر 95 ہے. کہتا ہے میں یقین نہیں کر سکتا تھا, 95 سال کی عورت یہ لگ نہیں رہی. کہتا ہے میں اس کے پاس گیا ہوں تو اس نے, وہ مشہور آدمی ہے, کہتا ہے اس نے میرا استقبال کیا, اور میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک راز کی بات بتاؤ کہ آپ نے یہ اتنی اچھی زندگی کس طرح مینٹین کی ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے اس لیے پوچھا کہ میں اپنی وائف سے شیئر کروں, کہ اس سے بھی کہوں کہ اس طرح جیا جا سکتا ہے, آپ اچھی نظر آ سکتی ہے 95 سال کی عمر میں بھی. تو وہ کہتی ہے کہ ایسا ہے کہ میں نے کبھی کوئی چیز نیگیٹو چیز دماغ میں نہیں رکھی, میں ہمیشہ مسکراتی ہوں, سب کو معاف کرتی ہوں, بس سب کے لیے دعا کرتی ہوں. تو یہی ایک طریقہ ہے, اگر آپ خوشحال رہنا چاہتے ہیں, بیماریوں سے آزاد رہنا چاہتے ہیں, زبردست زندگی جینا چاہتے ہیں, تو آپ جیسے ہیں ویسے لوگ آپ اپنی زندگی میں اٹریکٹ کریں گے. ہم سب نے غلطیاں کی ہیں, انسان ہیں, اللہ پاک نے ہم کو بنائی اس طرح ہے. اپنی غلطیوں پہ فخر نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کو ایک سکول بناؤ, کالج یونیورسٹی, ان سے سیکھو. میں نے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی, اور میں نے اس کو اپنی اسکرین لگائی ہوئی ہے اس پہ فون پہ, تو کبھی میری نظر پڑتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھار جب شیطان چھو جاتا ہے, ان کی جو ہے نا وسپر کرتا ہے, بری سوچیں ڈالتا ہے, تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے, تو وہ چکنے ہو جاتے ہیں اور اپنی سوچ بدل لیتے ہیں پازیٹیو. ان کو پتہ ہو رہا ہے کہ شیطان کیا کر رہا ہے. لیکن جو اس کے بھائی ہوتے ہیں اس کی سوچوں کے پیچھے کھینچے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہوشیار آدمی بنو, جو ہو گیا ماضی میں وہ ہو گیا, اور وہ ایک لمبی کہانی ہے, میں اس پہ پھر ویڈیو بناؤں گا. وہ کیوں ہوتا ہے جو غلط ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے اس لیے ہے کہ دیکھو بچے سب معصوم پیدا ہوتے ہیں, سب انسان معصوم ہوتے ہیں, لیکن آپ کس ماحول میں بلے پڑتے ہیں اس کا بہت اثر ہوتا ہے. آپ کیوں غلطیاں کرتے ہیں, آپ سے غلطیاں کیوں ہوتی ہیں. جس طرح دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے, آپ کبھی جاتے ہیں کسی پارک میں جاتے ہیں یا کسی شاپ میں جاتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ کسی نے اٹھایا ہوا ہے, تو آپ کو بس جی چاہتا ہے کہ اس کو میں اٹھا اس کو چوم لوں, اس سے پیار کروں. کہ بچے معصوم ہوتے ہیں, ان کی جو روح ہوتی ہے وہ تازی اللہ سے آئی ہوتی ہے, تازی ہوتی ہے. یہ بعد میں جب ہم بچوں کے دماغ میں جو زہر بھرتے رہتے ہیں, پھر بڑے ہو کے وہی جو ہے نا چیزیں اپنا لیتے ہیں جو ان کے والدین نے, جو ان کی کمیونٹی میں ہوتی ہیں. یاد رکھیں بچے وہ نہیں کرتے جو ہم ان کو بتاتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو وہ ہم کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ ایک نظام ہے. تو آپ اپنے آپ کو اچھا کریں, بچے بھی اچھے ہوں گے. سونے سے پہلے سب کو معاف کریں, سب کے لیے دعا کریں, اور خاص کر جو لوگ آپ کو بوڑھا کر رہے ہیں, آپ کو بیمار کر رہے ہیں, آپ کو پریشان کر رہے ہیں, آپ کی زندگی کے مزے چھین رہے ہیں, ان کے لیے دعا کریں, ان کو معاف کریں. کوئی کسی کو جان بوجھ کے نہ تو کوئی نقصان دیتا ہے اور نہ برا سوچتا ہے, لیکن ہم ماحول میں ایسے بڑے ہوتے ہیں, اس کو بولتے ہیں پیراڈائم. ہم پروگرام اس طرح ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کو وہ چیزیں بری نہیں لگتی. میں اس پہ پھر ایک ویڈیو بناؤں گا, ویڈیو لمبی ہو جائے گی. پہلے بھی آپ لوگ گلا کرتے ہیں کہ میری ویڈیو لمبی ہوتی ہے. جیسا آپ دوسروں کو چاہتے ہیں کہ آپ سے برتاؤ کریں, آپ خود ان سے برتاؤ کریں. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے. جو چیز ہم باہر بھیجتے ہیں دیتے ہیں وہی واپس آتی ہے. اگر آپ نفرت بھیج رہے ہیں تو آپ کو پیار کبھی نہیں ملے گا. اگر آپ لوگوں کے لیے برا سوچ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے اچھا کبھی نہیں سوچیں گے. اگر آپ کنجوس ہیں تو آپ کو دولت کبھی نہیں ملے گی.
جو چیز آپ کو چاہیے زندگی میں اس کو روٹیٹ کرو، اس کو باہر بھیجو، وہ آپ کو واپس آئے گی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، ہمارا اللہ بہت کریم ہے، اس نے کہا کہ میں نے جس ساری دنیا کی نعمتیں ہیں وہ ایمان والوں کے لیے بنائی ہیں۔ زندگی انجوائے کرو، پازیٹیو زندگی جیو، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ نیگیٹیوٹی، بری سوچیں اور اپنے آپ کو بھی پریشان کرنا، بیمار کرنا، دوسروں کو بھی تکلیف دینا، ان چیزوں سے باہر آؤ، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے لیے بھی دعا کرنا انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ یاد رکھیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جو بھی ہوتا ہے ہمارے رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ گائیڈنس بہت ضروری ہے۔ نماز، ہم مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جو ہے وہ بہت بہترین دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کمال کی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میرے سے مانگو 5 ٹائم، مجھے دیوبندی بنا دے، مجھے بریلوی بنا دے، مجھے جماعت اسلامی والا بنا دے، مجھے شیعہ بنا دے، مجھے کوئی بھی جتنی بھی فرقے ہیں۔ اس میں یہ کہ اللہ پاک مجھے وہ راستہ دکھا جس میں جا کے کامیابی ملتی ہے، ہدایت والا راستہ ہے، راستہ جس پہ چل کے لوگ کامیاب ہوئے، نہ کہ جس پہ وہ ناکام ہوئے۔ تو ہم کو نہیں پتہ، ہم اپنی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ ہے گائیڈ کرنے والا۔ اگر وہ گائیڈ کرنے لگ جائے تو آپ کی زندگی پھر دنیا میں، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو اپنے آپ کو سیدھا کر لیتے ہیں، ایمان والے بن جاتے ہیں، وہ ان کی زندگی دنیا میں ہی جنت بن جاتی ہے۔ یہ ہے کہ ایمان لانا 2 شرطیں بہت ضروری ہیں، قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ہے، ایمان لانا اور اچھے عمل کرنا۔ تو اچھے عمل یہی ہیں، ایمان ایک پہلے اس سے وفادار ہونا، اس سے لوئل ہونا، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اس نے جو بنائے ہیں سب مخلوق، ان سے پیار کرنا اس کی رضا کے لیے، بس یہی سارا کچھ ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ پاک ہم سب کو سیدھی راہ پر چلائے۔ اور کرٹیسائز، دیکھو ایک اور بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیچور جو ہوتے ہیں، جو جن کو نہ سمجھ تو نہیں بولیں، جاہل تو نہیں بولیں، جن کو بولیں کہ جو بچے ہوتے ہیں ابھی میچور نہیں ہوتے، وہ کمپیٹ کرتے ہیں، وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ اور جو پروفیشنل ہوتے ہیں، جن کو اللہ پاک کی طرف سے جو ہے نا سمجھ بوجھ ملتی ہے، تو وہ کریٹ کرتے ہیں، وہ زندگیوں کو اور بہتر بنانے کے چکروں میں لگے ہوتے ہیں کہ کیسے لوگوں کی فلاح کے لیے کیسے کام کیا جائے۔ ان چیزوں میں پڑھی نہیں، کرٹیسائز کرنے میں، برائیوں میں، بس ہر چیز میں اچھائی دیکھیں اور اپنے آپ کو خود اچھا کریں، اور اچھائی پھر آپ کو واپس ملے گی۔ اچھا، ابھی ان لوگوں کی طرف آتے ہیں جن کا ہم نے برا کہا ہے۔ اصل میں برا کچھ نہیں ہوتا، ان کی سمجھ میں وہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وہی جانتے ہیں۔ تو وہ کہاوت ہے کہ they cannot give you what they do not have, they can't give you what they don't have۔ تو ان کو انہوں نے ایسے ہی جینا سیکھا ہوتا ہے اور ایسے ہی جیتے ہیں۔ تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت ہے، وہ ہمارے اپنے ہی ہیں۔ پھر دیکھو، انسان سب برابر ہیں، انسان سب میں پرفیکشن ہے، لیکن اگر ہم اس پرفیکشن کو ڈھونڈیں کہ اصل وہ چیز کیا ہے، کسی کو برا بلا نہیں کہنا۔ جو لوگ آپ کا برا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، تو پھر کمال دیکھنا۔ ہر انسان کے لیے اچھا سوچیں، اچھی سوچیں بھیجیں، اور آپ پھر دیکھیں آپ پہ پھول نشاور ہوتے ہیں یا نہیں۔